بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک سپاہی آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے اسوان شہر میں 3 خوبصورت نئی لڑکیاں آئی ہیں۔ سلطان معظم، وہ دکھنے میں ہمارے علاقے کی نہیں لگتی اور ان کو زبان بھی ہماری صحیح نہیں آتی، لیکن اب ان لڑکیوں نے ہماری زبان بولنا شروع کر دی ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں۔ سلطان معظم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رچرڈ بادشاہ کی جاسوس ہیں، کیونکہ ان لڑکیوں کی شکل و صورت مجھے رچرڈ بادشاہ کے علاقے کی لگتی ہے۔ ان لڑکیوں کا زیادہ تر چلنا پھرنا ہمارے علاقے کے سپاہیوں کے ساتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اسوان شہر بھیجا کہ ان لڑکیوں کے بارے میں معلوم کرو۔ علی بن سفیان نے اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا دیے۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ہر کوئی مرد ان کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ خیموں میں رات گزارنا شروع کر دیا تھا۔ سپاہی اپنی موج مستی میں مست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی میں کچھ غدار بھی موجود تھے جو ان لڑکیوں کو فوجیوں کی چھاؤنیوں میں لے کر آئے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ان لڑکیوں کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو رچرڈ بادشاہ کے علاقے کی زبان آتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ ان لڑکیوں کو ننگا کر کے دوستو، یہ واقعہ ہے اسوان شہر کا، جو کہ مصر کے پاس واقع ہے۔ شہر میں 3 خوبصورت لڑکیوں نے ہر کسی کو دیوانہ کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں جس کو دیکھتی اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ یہ لڑکیاں دن کو نظر آتیں، جیسے ہی رات ہوتی تو یہ لڑکیاں غائب ہو جاتی۔ ان کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک جاسوس سپاہی کو ہوئی تو اس نے ان لڑکیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب اسے شک ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تو سپاہی نے اس کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اسوان شہر روانہ کیا تاکہ وہ ان لڑکیوں کے بارے میں معلوم کر سکیں، کہیں یہ لڑکیاں آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کر دیں۔ دوسری طرف اسوان شہر کے نوجوان جو زیادہ سے زیادہ ان لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے تھے، ان کو بھی روکنا تھا کہ کہیں وہ گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ علی بن سفیان نے اسوان شہر جا کر ان 3 خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس سپاہی بھی علی بن سفیان کے ساتھ تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ ان کو ڈھونڈتے رہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے قریبی طعام خانے میں تشریف لے گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے جاسوس سپاہی کی نظر قریبی سڑک پر پڑی تو وہ تینوں لڑکیاں جا رہی تھیں۔ انہوں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ کر جیسے ہی علی بن سفیان نے ان لڑکیوں کو پکڑا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکے ہماری عزت خراب کرنے لگے ہیں۔ چاروں طرف اسوان شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ علی بن سفیان نے اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ ان تینوں لڑکیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اسوان شہر کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا تو وہ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ علی بن سفیان ان تینوں لڑکیوں کو قیدی بنا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، قلعہ کے اندر شمع اور دیے روشن ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دروگے کو بلایا اور ان تینوں لڑکیوں کو جیل میں بند کر دیا۔ علی بن سفیان کو کہا کہ کل دربار میں ان لڑکیوں کو پیش کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ سپاہی غدار بن چکے تھے یا شاید وہ ان لڑکیوں کے حسن پر عاشق ہو چکے تھے۔ یہ لڑکیاں ان سپاہیوں کے ساتھ رات گزارتی تھی، ان سپاہیوں کو اپنا خوبصورت جسم فراہم کرتی تھی۔ یہ خوبصورت لڑکیاں ان کی جنسی حبس مٹاتی تھیں۔ شیطان پورا قبضہ کر چکا تھا ان کے اعصاب پر۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کے بارے میں پوری معلومات نہیں کی تھی کہ آیا یہ ہمارے ملک کی لڑکیاں ہیں یا کوئی جاسوس تو نہیں۔ غدار سپاہیوں نے ان کو جیل کے اندر سے بھگانے کا منصوبہ تیار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ غدار سپاہی قلعہ کے اندر چپکے سے داخل ہوئے
جو سپاہی جیل کے سامنے کھڑا تھا اس کو نشہ آور چیز سنگھا کر ان لڑکیوں کو جیل سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس رات کو پھر انہوں نے رنگ رلیاں ملائیں۔ ان تینوں لڑکیوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم بھاگ جاتی ہیں، لیکن بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دربار میں بیٹھے تو علی بن سفیان کو کہا کہ ان لڑکیوں کو حاضر کرو۔ علی بن سفیان لڑکیوں کو لانے کے لیے جیل پہنچے تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ جیل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جیلر بے ہوش تھا اور لڑکیاں غائب تھیں۔ علی بن سفیان کو خالی ہاتھ دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ علی بن سفیان کو کہا کہ دوپہر سے پہلے پہلے لڑکیوں کو حاضر کرو۔ سارے سپاہیوں کو حرکت میں لاؤ۔ وہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھی، ان کے پاس ہمارے اہم راز تھے۔ شہر سے باہر نکلنے کے سارے راستے بند کر دو، دوسرے شہروں میں بھی ان کی اطلاع کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لڑکیوں کے چہرے کے نقشے بنوا کر دوسرے شہروں میں بھیج دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شک تھا کہ ان لڑکیوں کو بھیجنے والا رچرڈ بادشاہ ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان کو حکم دیا کہ تم تاجان گاؤں کی طرف جاؤ، کیونکہ اس گاؤں کا بادشاہ رچرڈ بادشاہ علاقے کے ساتھ لگتا تھا۔ علی بن سفیان اس گاؤں میں گشت کر رہے تھے کہ کچھ لڑکیاں برقعے میں مشکوک نظر آئیں۔ جیسے ہی علی بن سفیان نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے تلواریں نکال لی، لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ علی بن سفیان نے بڑی مشکل سے ان کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر کر دیا۔ علی بن سفیان نے پورا حال احوال بتایا کہ کیسے اس نے ان لڑکیوں کو پکڑا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ حضور یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں بلکہ جنگجو ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ ماری جاؤ گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو رچرڈ بادشاہ کے علاقے کی زبان آتی تھی۔ انہوں نے سپاہیوں کو رچرڈ بادشاہ کی زبان میں کہا کہ ان لڑکیوں کو ننگا کر کے جنگلی کتوں کے سامنے پھینک دو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہو گیا کہ یہ رچرڈ بادشاہ نے ہی بھیجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان لڑکیوں کو بے لباس کرنے کے لیے کنیزیں آگے بڑھیں تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ ہمیں رچرڈ بادشاہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ان غدار سپاہیوں کو بھی پکڑ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لڑکیوں کے سر قلم کر کے رچرڈ بادشاہ کو بھجوا دیے اور غدار سپاہیوں کو سر عام پھانسی دے دی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔